سیکنڈ ایئر السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کی کلاس میں باب دوم میں آج ہم انتظامی امور کا مسئلہ ڈسکس کریں گے۔ انتظامی امور کا مسئلہ، اس میں ہم 3 مزید ہیڈنگز کو ڈسکس کریں گے، جس میں پہلی ہیڈنگ ہماری ہوگی تقسیم ہند میں جلد بازی۔ تقسیم ہند میں جلد بازی جو کی گئی تھی وہ اس لیے کی گئی تھی کہ پاکستان جو ایک نئی بننے والی ریاست ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکے۔ کوئی بھی ریاست جب آزاد ہوتی ہے تو اس کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے، اپنے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وقت بہت ہی کم دیا گیا تھا پاکستان کو۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب ہندوستان آئے تھے اور جب انہوں نے 3 جون منصوبے کا اعلان کیا تو اس عرصے میں صرف 2.5 ماہ کا عرصہ گزرا تھا، اور یہ جلد بازی کانگریس اور انگریز حکومت کی جلد بازی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دوسرا مسئلہ ہے موضوع دارالخلافہ کی غیر موجودگی۔ پاکستان جن علاقوں پر مشتمل تھا اس کے شہر اتنے زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھے کہ وہ کسی ملک کے دارالخلافہ کے مسائل کو سنبھال سکیں۔ ان حالات میں صرف کراچی وہ واحد شہر تھا جو ملک کے دارالخلافے کے طور پر موزوں تھا، لہٰذا پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کراچی کو بنایا گیا۔ جو تیسرا مسئلہ ہمیں درپیش تھا وہ تھا سرکاری ملازمین اور سرکاری دفاتر کی کمی۔ پاکستان بننے کے بعد دیگر شہروں میں اور کراچی میں سرکاری دفاتر موجود نہیں تھے، اور ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فوجی بیرکوں میں سرکاری دفاتر کا انتظام کیا گیا۔ روزمرہ کی جو دفتری ضروریات تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، لہٰذا ایسے حالات میں پاکستان کے لیے اپنے تمام دفتری امور چلانا بہت مشکل تھا۔ دوسرا مسئلہ جو ہمیں درپیش تھا وہ تھا مہاجرین کا مسئلہ۔ پاکستان کی طرف جب ہندوستان سے مہاجرین نے ہجرت کی تھی تو وہ تقریباً 65 لاکھ مسلمان تھے جنہوں نے پاکستان کی طرف بھارت سے ہجرت کی تھی۔ یہ مہاجرین بہت برے حالات میں پاکستان پہنچے تھے اور اپنے ساتھ کسی قسم کے روزمرہ کے اسباب لے کر نہیں آئے تھے، لہٰذا یہاں پر آ کر ان کو بہت زیادہ مسائل درپیش تھے، جیسے رہائش کا مسئلہ تھا، روزگار کا مسئلہ تھا، اشیاء ضرورت تھیں۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے قائد اعظم لاہور تشریف لے گئے اور انہوں نے قائد اعظم ریلیف فنڈ قائم کیا۔ اگلا مسئلہ آتا ہے اثاثوں کی تقسیم۔ تقسیم ہندوستان کے مطابق پاکستان کو نقد اثاثوں میں بھی حصہ ملنا تھا، اور پاکستان کا حصہ تھا 750 ملین روپے۔ ابتدا میں بھارت کی کوشش تھی کہ وہ پاکستان کو اس کا حصہ نہ دے، مگر پاکستان کو شروع میں 200 ملین روپے دیے گئے تھے۔ یہ پاکستان کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس رقم ہو۔ ان حالات میں گاندھی جی نے ہمارا ساتھ دیا اور پاکستان کا جائز حق ادا کرنے کے لیے بھارت کی حکومت پر زور ڈالا۔ ان کے زور دینے پر بھارت کی حکومت نے مزید 500 ملین روپے پاکستان کو ادا کر دیے، تاہم 50 ملین روپے پاکستان کے پھر یہ کہہ کر روک دیے گئے کہ متحدہ ہندوستان کے وقت پاکستان کے ذمے کچھ بقایا جات تھے اور وہ رقم ان 50 ملین روپے میں سے ادا کی جائے گی۔ اگلا مسئلہ آتا ہے افواج اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم۔ فوجی ساز و سامان کی تقسیم ایک انتہائی اہم مرحلہ تھا۔ یہ کام فیلڈ مارشل آرچنلک کے حوالے کیا گیا۔ اس کام کے 2 حصے تھے، افواج کی تقسیم اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم۔ برطانوی حکومت کا فیصلہ تھا کہ دونوں ممالک کے الگ الگ کمانڈر ان چیف ہوں گے،
اور سر آرچنلک بحیثیت سپریم کمانڈر کے کام کریں گے۔ مسٹر آرچنلک نے نہایت محنت کے ساتھ افواج کی تقسیم کا پہلا مرحلہ بہت جلد مکمل کر لیا اور 15 اگست 1947 تک یہ کام ہو گیا۔ کام کی تیز رفتاری کو دیکھتے ہوئے کانگریس اور مسٹر ماؤنٹ بیٹن نے آرچنلک کے اوپر پاکستان کا ساتھ دینے کا الزام لگایا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک خط کے ذریعے برطانوی حکومت کو آگاہ کیا کہ مسٹر آرچنلک کو واپس بلا لیا جائے۔ مسٹر آرچنلک نے قائد اعظم کو کہا کہ اگر مشترکہ دفاعی کونسل کو ختم کر دیا گیا تو پاکستان کبھی بھی اپنے جائز فوجی ساز و سامان کا حقدار نہیں ہو سکے گا۔ لیکن برطانوی حکومت مسٹر آرچنلک کو واپس بلانے پر راضی ہو گئی۔ اس طرح پاکستان کو جو جائز فوجی ساز و سامان ملنا تھا، پاکستان اس سے محروم رہ گیا۔ اگلا مرحلہ آتا ہے نہری پانی کا مسئلہ۔ نہری پانی کا مسئلہ ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ پنجاب کے کچھ علاقوں کی تقسیم اس طرح سے کی گئی تھی کہ وہاں سے بہنے والے دریا پاکستان آتے تھے، مگر ان دریاؤں کے ہیڈ ورکس بھارت کے حوالے کر دیے گئے، جیسے مادھوپور اور فیروز پور پر دریائے راوی اور دریائے ستلج کے ہیڈ ورکس تھے جو کہ بھارت کے حوالے کر دیے۔ 1 اپریل 1948 کو بھارت نے پاکستان کی طرف آنے والا پانی بند کر دیا اور مطالبہ کیا کہ پانی کی قیمت ادا کی جائے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق جو دریا یا سمندر جس ملک کے ساتھ بہتا ہے یا اس سے گزرتا ہے، اس کے اوپر اسی ملک کا حصہ ہوتا ہے، مگر یہاں پر بھارت نے زیادتی کی۔ پاکستان سے ایک ہنگامی وفد بھارت کی شرائط مان کر پانی کی ترسیل کے لیے معاہدہ کر کے واپس آ گیا، مگر مستقل بنیادوں پر اس کے حل کے لیے پاکستان نے اقوام متحدہ میں درخواست پیش کر دی۔ ان مسائل کو حل کیا گیا اور آخرکار 19 ستمبر 1960 کو بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس منصوبے کے مطابق 3 مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کے حصے کے لیے رکھے گئے، جبکہ 3 مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔